پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی آخری ہیرنگ میں ایک آرڈر جاری کیا جس کی کہ اگلے پیر والے دن دوبارہ ہیرنگ ہونی ہے، اور اس میں کہا گیا کہ جو رسپونڈنٹ نمبر 6، 7 اور 8 ہیں وہ اپنا جواب لازمی پیر والے دن تک جمع کروائیں، اور اگر انہوں نے جواب جمع نہ کروایا تو یہ سمجھا جائے گا کہ ان کے خلاف جو الزامات ہیں وہ بالکل صحیح ہیں۔ یہ رسپونڈنٹ نمبر 6، 7 اور 8 میں آتے ہیں مریم صفدر صاحبہ، حسین نواز اور حسن نواز صاحب، اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ اس حوالے سے بالکل تیاری کی جا رہی ہے کہ مریم صفدر صاحبہ کا جو جواب ہے وہ بھی فائل کیا جائے اور باقی جو 2 صاحبزادے ہیں ان کے جوابات بھی منگوائے جائیں۔ لیکن اس حوالے سے ایک ڈیولپمنٹ ہوئی، کیپٹن صفدر صاحب انہوں نے اپنا جب جواب جمع کروایا تو اس جواب میں سپریم کورٹ میں انہوں نے واضح طور پہ ایک بات لکھ کے دی۔ اگر ہمارے پروڈیوسر آپ کو یہ اسکرین پہ دکھا سکیں ڈاکومنٹ، تو اس میں بڑے واضح طور پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جناب میری اہلیہ کے کوئی ایسٹس بیرون ملک نہیں ہیں اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہم نے اپنے ٹیکس ریٹرنز میں جو کہ ریگولرلی فائل ہوتے ہیں وہ نہ دکھائی ہو۔ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساری تفصیلات ہیں، اور جو پٹیشن ہے وہ ان ڈاکومنٹس پہ بیسڈ ہے جو کہ انسبسٹینشیٹڈ فیکٹس ہیں، یعنی کہ جنہیں ثابت نہیں کیا جا سکا، اور جو دستاویزات ہے اس میں غلط اور بے بنیاد انفارمیشن معلومات دی گئی ہیں۔ اب سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ اگر کیپٹن صفدر صاحب یہ جواب جمع کروا چکے ہیں تو کیا مریم صفدر صاحبہ کا جواب اس سے کچھ مختلف ہوگا؟ اور اس حوالے سے جتنے پاناما لیکس میں 3 اپریل کو دستاویزات آئے، اگر ہمارے پروڈیوسر آپ کو وہ بھی دکھا سکیں، تو ان دستاویزات میں بڑے واضح طور پہ آپ کو جگہ جگہ، مثلا یہ کومبر گروپ کا ڈاکومنٹ ہے، آپ کو مریم صفدر صاحبہ کا نام اس میں نظر آ رہا ہے۔ نیسکول انٹرپرائزز بینیفیشل اونر آف دا کمپنی، مریم صفدر صاحبہ کا نام اس میں نظر آ رہا ہے۔ ایک اور ڈاکومنٹ ہے نیسکول کا، اس میں مریم صفدر صاحبہ بینیفیشل اونر کے طور پہ آپ کو دکھائی دے رہی ہیں۔ اور اگر ایک اور ڈاکومنٹ نیسکول کا ہی دکھا سکیں جس میں سول بیرر اور شیئر ہولڈر مریم صفدر صاحبہ ہیں، یہ وہ دستاویزات ہیں جو کہ پاناما پیپرز میں سامنے آئے، اور اس میں ڈاکومنٹ کو اگر ہمارے پروڈیوسر آپ کو دکھا سکیں تو مریم صفدر صاحبہ سول شیئر ہولڈر، سول بیرر شیئر ہولڈر ہیں۔ اب سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ پھر ان دستاویزات میں جو کہ موزیک فونسیکا کے جب ڈاکومنٹس وغیرہ سارے لیک ہوئے، اس پہ ICIJ نے، انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، انہوں نے یہ ساری تفصیلات سامنے رکھیں، تو سول شیئر ہولڈر، بینیفیشل اونر، ان تمام کا کیا مطلب ہے؟ اور جب کیپٹن صفدر صاحب کہتے ہیں کہ جناب ان کی یہ والی ساری چیزیں جو ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ باقاعدگی سے فائل کرتے رہیں، تو وہ ٹیکس ریٹرنز کیا ہیں وہ بھی ناظرین آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے جو کیپٹن صفدر صاحب کے ٹیکس ریٹرنز ہیں اور مریم صفدر صاحبہ کے جو کہ الیکشن 2013 کے وقت فائل کیے گئے، اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بیرون پاکستان موجود املاک کوئی نہیں۔ کیپٹن صفدر صاحب نے یہ لکھ کے اس حوالے سے دیا ہوا، اور جب آپ کیپٹن صفدر صاحب کے یہ دستاویزات دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ 2010، 11 اور 12 میں انہوں نے کوئی ٹیکس بھی نہیں جمع کروایا۔ یہ ان کے اپنے دستاویزات اس حوالے سے بتا رہے ہیں۔ پھر یہ مریم صفدر صاحبہ کی ایگریکلچر انکم کے حوالے سے دستاویزات ہیں جس میں پتہ لگتا ہے کہ ہاں کچھ ایگریکلچر انکم پہ ٹیکس باقاعدہ طور پہ دیا جا رہا ہے۔ جب فردر ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جناب مریم صفدر صاحبہ کے جو اثاثے ہیں اور ٹیکس کی ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے وہ بھی یہاں پہ ہمیں معلوم پڑتی ہیں، اور مریم صفدر صاحبہ کے ان سارے دستاویزات میں بھی آپ کو کہیں کسی آف شور کمپنی کا، کسی آف شور اثاثوں کا، بیرون ملک اثاثوں کا پتہ نہیں چلتا۔ البتہ یہ پتہ لگتا ہے کہ چودھری شوگر ملز، اس کے شیئرز ان کے پاس ہیں، دیگر شوگر ملز کے شیئرز ان کے پاس ہیں، والد سے ان کو گفٹ بھی ملتے رہے ہیں پیسے، کچھ لونز بھی یہ والد سے لیتے رہی ہیں۔ ڈیپینڈنٹس میں 2 ایڈلٹس ہیں، 3 بچے ان کے دکھائے گئے۔ گفٹ فرام فادر میاں نواز شریف صاحب آپ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی مریم صفدر صاحبہ کو ملا ہوا ہے، اور اس کی اماؤنٹ تقریباً 5 کروڑ روپے کے تقریباً کروڑوں روپے کے گفٹس بھی والد صاحب سے لیتی رہی ہیں۔ اسی طرح کے 2011 کے جب آپ ٹیکس ریٹرنز دیکھتے ہیں مریم صفدر صاحبہ کے، تو اس میں بھی آپ کو اسی طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ چودھری شوگر ملز کا یہاں دوبارہ ذکر آتا ہے، رمضان شوگر ملز، اس کے بھی شیئر ہولڈنگز ہیں، دیگر شیئر ہولڈنگز ہیں۔ لیکن جب آپ باقی چیزیں دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ہاں جی ایکسپینسز وغیرہ بھی شو کیے گئے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، جو ہاؤس ہولڈ ایکسپینسز ہیں وہ کہیں پہ نظر نہیں آتے آپ کو ان ساری چیزوں میں۔
اب سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ اب منڈے کو جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جواب جائے گا تو ان سارے دستاویزات کے حوالے سے کیا کہا جائے گا جو کہ پاناما پیپرز کے حوالے سے کے ذریعے سامنے ہے. میں اپنے پینلسٹ کا ناظرین آپ سے تعارف کروا دوں. ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ظفر علی شاہ صاحب, سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے, نظریاتی کارکن ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے, اور اس وقت میاں نواز شریف صاحب کے لیے ایک ڈکٹیٹر کے خلاف جنگ لڑتے رہے جب باقی سب لوگ انہیں اکیلا چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر سعید غنی صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, آج کل وزیر اعلیٰ سندھ کو حکومت کرنے کے مشورے بھی دیتے ہیں بطور مشیر. لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں شفقت محمود صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے, اور وہ جو ایک کلوز مشاورتی گروپ ہوتا ہے جو بیٹھ کے اسٹریٹجیز بناتے ہیں اس کا حصہ ہے. ظفر علی شاہ صاحب, پہلا سوال تو میں آپ سے کروں گا کیونکہ جس کیس کا میں نے ابھی حوالہ دیا, جب باقی سارے مسلم لیگ نواز والے بھاگ گئے تھے اور میاں صاحب کو کہتے ہیں میاں نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور میاں صاحب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ کے علاوہ کوئی نہیں وہ کھڑا جنگ لڑ رہا تھا. اس کیس میں آپ نے کافی ساری چیزیں سامنے آئیں, اس میں کچھ بیرون ملک اثاثے اور ان فلیٹس کا بھی ذکر تھا. اس میں وہ بڑا ایک ہیوج اور بڑی لینتھی ججمنٹ ہے, اس میں ذکر ہے, بات کا وہ ذکر ہے, اور اس قسم کی یہ سارے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ بھی اس میں مینشنڈ ہے, PLD میں پرنٹڈ ہے, چھپی ہوئی ہے. اور بلکہ اس وقت کے جج سابق چیف جسٹس جناب چودھری افتخار صاحب نے بھی ایک پٹیشن دائر کی ہے, اور اس میں انہوں نے ریپروڈیوس کیے ہیں, بلکہ وہ انہوں نے بھی ایک سپریم کورٹ میں جج اپنا پٹیشن فائل کی ہے. مطلب تو وہ ہے, وہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہے. مطلب اس میں مے فیئر کے پلیٹ جن کو 16A 17A ایون فیلڈ فلیٹس کہتے ہیں, اس میں وہ اونرشپ اس میں کس کی ظاہر کی گئی ہے؟ وہ تو اب میرا خیال ہے کہ میں چونکہ ابھی بھی آپ جب یہ بتلا رہے تھے, یہ چونکہ ارشد صاحب ان تمام چیز معاملہ ہے اب سب جوڈس معاملہ. اب ٹھیک ہے ڈسکشن لوگ کر رہے ہیں گھروں میں, باروں میں, ہوٹلوں پہ, ٹی وی ٹاکس پہ, یہ وہ, لیکن اب جو انصاف کا تقاضا ہے, مطلب اب یہ ایک ایسے گھر پہ پہنچ چکی ہے بات, ایک ایسے فورم پر پہنچ چکی ہے جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کہتے ہیں. میں آفیسر آف دا کورٹ ہوں, میں اس کورٹ کا پریکٹیشن لائر ہوں. یہ ساری باتیں انہوں نے جن کا ذکر ابھی آپ اسکرین پہ آپ دکھلا رہے تھے, یہ انہوں نے دیکھنی ہے. تو ایٹ دس سٹیج ایٹ لیسٹ میرے لیے, میں اپنی بات اپنی حد تک بات کر سکتا ہوں, بات تو کر سکتے ہیں کہ میں کوئی ایسی بات کر کے کوئی پریجوڈس نہیں کرنا چاہتا عدالت کو دس وے آر دیٹ وے. انہوں نے اپنے اینگل سے دیکھنا ہے, ابھی انہوں نے دیکھنا ہے. یہ تو وہ دستاویزات ہیں ظفر علی شاہ صاحب جو میں مریم صفدر صاحبہ کی ٹیکس ریٹرنز اور کیپٹن صفدر صاحب کے دکھا رہا ہوں, یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے, اویلیبل ہے, پبلک ڈاکومنٹ ہے, لیکن اب اس کو جس انداز سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں, لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, ساری دنیا وہ تو سپریم کورٹ دیکھے گی نا, TORs بناتی ہے یا سادہ سوال کرتی ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا, وہ اب انہوں نے ان سب چیزوں کو دیکھنا ہے. کوئی چیز سپریم کورٹ آف پاکستان کی اینک سے بچ کر نہیں جا سکتی. وہ دیکھیں گے چھوٹا ڈاکومنٹ ہے, بڑا ڈاکومنٹ ہے, یا جو کچھ بھی ہے, لیکن اس پر کوئی رائے اب نہیں دی جا سکتی. بالکل صحیح ہے, رائے ہم نہیں دیتے, ہم حقائق پہ بات کر سکتے ہیں. یہ بات کر رہا ہوں, حقائق پہ ہم بات کرتے ہیں. سعید غنی صاحب, چودھری شوگر ملز کا ذکر آپ کو بھی پتا ہوگا کہ آتا رہا ہے, بارہا آتا رہا ہے, اور چودھری شوگر ملز کی شیئر ہولڈنگ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے نام بھی ہے, مریم صفدر صاحبہ کے نام پہ بھی ہے, اور دیگر خاندان کے ممبران کے نام پہ بھی ہے. اس کا ایک ذکر نیشنل اسمبلی میں بھی ہوا تھا, لیکن اس سے پہلے کہ نیشنل اسمبلی میں جو ذکر ہوا تھا, میں آپ کو سٹولن ایسٹ ریکوری انیشیٹو کا یہ ڈاکومنٹ دکھانا چاہتا ہوں جس میں بڑے واضح طور پہ چینرن جرسی پرائیویٹ لمیٹڈ کا ذکر ہے. ہمارے پروڈیوسر آپ کو یہ ڈاکومنٹ سکرین پہ دکھا رہے ہیں. سٹولن ایسٹ ریکوری انیشیٹو ورلڈ بینک اور یونائٹڈ نیشن کے آفس سے مشترکہ ویب سائٹ ہے ان کی جو چلائی جاتی ہے, اور اس میں چینرن جرسی, یہ شیمراک کا ڈاکومنٹ آ گیا, اگر مجھے صرف چینرن کا دکھائیں, شیمراک ناظرین آپ کو تفصیلات کل دکھائیں گے. جی ہاں بالکل, چینرن جرسی پرائیویٹ لمیٹڈ, اور یہ ورلڈ بینک اور یونائٹڈ نیشنز کی مشترکہ مینٹینڈ ویب سائٹ ہے. آج بھی یہ تفصیلات وہاں پہ پڑھی ہیں, اور جب آپ اس کے جا کے بینیفیشل اونر کا نام دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایک نام آتا ہے میاں نواز شریف صاحب کا. اگر ہمارے پروڈیوسر وہ دکھا سکیں آپ کو نام پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کا ایز بینیفیشل اونر آف چینرن جرسی پرائیویٹ لمیٹڈ. اور اس کیس کے حوالے سے بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے بھی پارلیمنٹ میں کچھ بات کی, اور وہ بات انہوں نے اس وقت کی جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 10 اپریل کی رات تقریباً 10:30-11 بجے کے قریب پریس نوٹ جاری کیا, اور اس پریس نوٹ میں جو کچھ انہوں نے جاری کیا فلور آف دا پارلیمنٹ پہ جوائنٹ سیٹنگ میں بیرسٹر اعتزاز احسن نے اس پہ کیا بات کی, آئیے ذرا سنتے ہیں.
स्टेट बैंक के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर साहब फरमाते हैं, Chevron was created to fund $20 million for Chaudhary Sugar Mills. The special public vehicle was created by Faisal Bank, who was the owner of Chevron. This is a normal and usual mode to finance companies in distant markets by international financiers. मैं इस प्रैक्टिस को बिल्कुल नहीं जानता हूं, अभी बताऊंगा किस तरह ये इलीगल है. The loan created by Faisal Bank through a subsidiary was fully repaid 15 years ago. ये 15 साल पहले का मुलाजा कर ले, 15 साल पहले ये लोन पे कर दिया गया उस कंपनी से, उस इंटरनेशनल बैंकिंग कंपनी से, जिसको जाहिर नहीं किया गया, जिससे $20 मिलियन लिए थे. The Prime Minister and his family members never owned this company, यानी Chevron. अब सवाल जो उठते हैं, Chevron को ये ओन नहीं करते, तो Chevron कर्जा क्यों लेती है इनके वास्ते? किसने Chevron का दिमाग खराब किया है? कौन? अच्छा, आप 15 साल आपने 15 साल, आज 2016 है, 15 साल पहले वापस कर दिया करता, ये कहते हैं स्टेट बैंक 2000 ले ले, यानी कंपनी उससे पहले बनी. कंपनी कब बनी? जब मियां नवाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान था. फैसल बैंक को दबाव डाल के फैसल बैंक से $20 बिलियन दिए गए और फैसल बैंक पे सारी लाइबिलिटी डाली गई. ऐसा कारोबार तो मुझे भी इजाजत दे दो, अगर मिल जाए तो क्या बात है, हमारे न्यारे हो जाए. मुझे इजाजत नहीं देते हो तो मेरे बेटे को इजाजत दे दो कि लाइबिलिटी बैंक मिल रहा है. जो भी उस वक्त, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, फैसल बैंक की मैनेजमेंट थी, उन्होंने भी जुर्म किया है, काबिले दस्तंदाजी पुलिस जुर्म किया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, फ्रॉड किया, फ्रॉड on the bank's shareholders, equity holders, on the bank's account holders, उन सब पे फ्रॉड किया है. कि एक लोन लेके फैसल बैंक लोन लेता है और फायदा उसको शरीफ खानदान की शुगर मिल को दे दिया जाता है. और ये कब होता है? ये कब होता है? जब वजीर आजम पाकिस्तान है. इस पे नैब ऑर्डिनेंस का सेक्शन 9 ज़ेली शिक्स 8 बराह रास्त लगती है, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी. 14 साल इसकी सजा है. यूसुफ रजा गिलानी ने उनको इसी शिक के तहत सजा हुई. उसने क्या किया था? उसने सिर्फ मुलाजमतें दी थी, कोई फर्जी काम नहीं किया था, कोई फर्जी चैडवान कंपनी नहीं क्रिएट की थी. जी नाज़रीन, आपने बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब को सुना. वो बिल्कुल बता रहे हैं जो कि बात स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने प्रेस नोट में बताई कि ना चैनरन जर्सी से तो वजीर आजम और उनके खानदान का कोई लिंक ही नहीं है, लेकिन चौधरी शुगर मिल के लिए $20 मिलियन ये रेज किए गए, $20 मिलियन. और फिर वजीर आजम ने जब कौम से खिताब फरमाया था तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी वजीर आजम ने. क्या की थी, आइए जरा सुनते हैं. मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि करप्शन या नाजायज जराए से दौलत जमा करने वाले ना तो अपने नाम पे कंपनियां रखते हैं और ना ही अपने असासे अपने नाम पर रखते हैं. जी सेनेटर सईद गनी साहब, बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब को भी आपने सुना, वजीर आजम साहब को भी सुना. अब ऑफशोर कंपनीज के हवाले से जो कैप्टन सफदर साहब का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा हुआ है, वो कहते हैं जनाब कोई ऑफशोर कंपनीज नहीं है, डॉक्यूमेंट्स अनसब्सटेंशिएटेड हैं. तो ये सारी चीजें, मामलात आगे कैसे चलेंगे? कितना आसान या कॉम्प्लिकेटेड केस है अब ये?
ارشد کیس تو بہت آسان ہے، لیکن جو ماضی ہے بدقسمتی سے ہمارے عدالتی نظام کا، اس کی وجہ سے بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ یہ جتنی چیزیں آپ نے دکھائیں، یہ نواز شریف صاحب کے خلاف کیسز پہلے بھی عدالتوں میں چلتے رہے، اور جب یہ باہر چلے گئے تھے تو اس وقت کیسز بند کر دیے گئے اس بنیاد پر کہ یہاں وہ موجود نہیں ہیں۔ جب یہ واپس آئے تو درخواستیں دی گئیں عدالتوں کو کہ جناب وہ واپس آ گئے ہیں، کیسز ری اوپن کریں، وہ کیسز ری اوپن نہیں ہو رہے تھے۔ پھر ٹیکنیکل اس میں وجوہات نکالی گئی کہ جی نیب کا چیئرمین نہیں ہے، پھر جب چیئرمین آیا تو اس کو چیلنج کر دیا گیا، کسی چیئرمین کو ٹکنے نہیں دیا گیا۔ لوگ اس کی اور کئی وجوہات بتاتے ہیں، لیکن مجھے 1% بھی شبہ نہیں ہے کہ جو چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ چیلنج ہوتی رہی ہے، اس کا واحد سبب یہ تھا کہ وہ نواز شریف صاحب کے کیسز جو ہیں وہ عدالتوں میں ری اوپن نہ ہو جائیں ان کے سگنیچر سے۔ تو عدالتوں نے 8-8 9-9 سال کے بعد بھی نواز شریف صاحب کو ریلیف دیا، ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم کر دی، ان کی اپیلیں الاؤ کر دیں۔ تو ان کے اوپر جتنی مہربانیاں ماضی میں رہی ہیں تو یہ کیسز اسی لیے کسی نہ کسی وجہ سے آگے پیچھے ہوتے رہے۔ لیکن اس بات میں مجھے 1% بھی شبہ نہیں ہے کہ اگر جس دن بھی میرٹ پر یہ کیسز چلے اور باقاعدہ ان کا ٹرائل ہوا، نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کو بچنے کا کوئی امکان مجھے نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ کرے کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی اور جماعت یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے علاوہ کسی اور لیڈرشپ کے خلاف بھی عدالتوں میں کوئی کیسز چلیں اور میرٹ پر ان کے فیصلے ہونا شروع ہو جائیں۔ تو یہ جتنی چیزیں آپ نے سارے دکھائی ہیں، ڈاکیومنٹڈ ہیں، گواہ موجود ہیں، آپ کو منی ٹریل مل جائے گی، ہر چیز موجود ہے۔ لیکن سوال صرف اتنا ہے کہ کیا کیسز واقعی میرٹ پہ چلیں گے یا نہیں چلیں گے، یا پھر یہ ٹیکنیکل وجوہات نکال کر ان کو جو ایک طرف فارغ کر دیا جائے گا۔ انٹرسٹنگ بات کی آپ نے شفقت محمود صاحب، کیا آپ کی لیگل ٹیم جو آپ نے سپریم کورٹ میں کھڑی کی ہے اس میں یہ کیپیسٹی ہے کہ اس کیس کو اس طرح سے آرگو کرے، یا آپ بھی اس طرح مجھے کچھ اندیا مل رہا ہے کہ حکومت اپنی لیگل ٹیم چینج کر رہی ہے، آپ بھی اپنی لیگل ٹیم میں کوئی چینج کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے؟ نہیں، انشاءاللہ ہماری لیگل ٹیم جو ہے وہ پوری طرح ساری چیزوں کو جانتی ہے، سمجھتی ہے، اس کے مطابق آگے بڑھے گی۔ لیکن آپ نے جو شروع میں بات کی اس میں میں 1-2 چیزوں کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو کہ ڈوائچے بینک سے جو کوئی $7 ملین کا جو لون لیا گیا، 7 ملین پاؤنڈ سے شاید، اس میں بھی جو درخواست تھی اس میں مریم صفدر صاحبہ کے دستخط موجود تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 2008 کی بات ہے۔ تو یہ ایک اور ایویڈنس ہے، باقی جو آپ نے ساری باتیں بتائیں کہ جہاں پہ مریم صفدر صاحبہ کی اونرشپ جو ہے اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیپٹن صفدر صاحب کی پلی بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ ایک تو خیر شاید ان کو کانفیڈنس میں فیملی نہیں لیتی، لیکن زیادہ پلازیبل بات یہ ہے کہ جو انہوں نے یہ کہا ہے یہ سارا، اور ڈاکیومنٹس کو انسبسٹینشیٹڈ کہا ہے، تو اس سے مجھے جو اشارہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان ڈاکیومنٹس کو سبسٹینٹیو پروو کرنے کے لیے ایک لمبی دوڑ لگوانا چاہتے ہیں۔ یہ کورٹ میں کہیں گے جناب یہ آپ ڈاکیومنٹس پیش کر رہے ہیں، یہ تو صحیح ہے ہی نہیں، تو اب اس کو پروو کرنے کے لیے کہ یہ واقعی صحیح ڈاکیومنٹس ہیں، پھر اس میں ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ اس کے پیچھے جائیں، جرسی جائیں، کہیں اور جائیں۔ میں سعید غنی صاحب سے یہ پوچھ لیتا ہوں، سعید غنی صاحب، برٹش پرائم منسٹر کے حوالے سے بھی یہ سوالات آئے، برٹش پارلیمنٹ میں سوالات ہوئے، انہوں نے تو ڈاکومنٹس کو چیلنج نہیں کیا۔ آئس لینڈ کے وزیر اعظم کے حوالے سے یہ دستاویزات سامنے آئے، انہوں نے ان کی اوتھینٹسٹی چیلنج نہیں کی۔ کئی ملکوں کے مختلف وزیر، بینکس میں کام کرنے والے، ڈیفرنٹ کمپنیز کے، آف شور کمپنیز کے مالک، انہوں نے تو اوتھینٹسٹی ان ڈاکومنٹس کی چیلنج نہیں کی۔ جس طرح شفقت محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ، اور کیپٹن صفدر صاحب نے کہا بھی ہے کہ یہ انسبسٹینشیٹڈ ہیں، کتنا ویٹ ہے اس آرگومنٹ میں؟ دیکھیں، ڈیفینس کا رائٹ تو سب کو ہے، اب وہ جس طرح چاہیں اپنا ڈیفینس سامنے لے کر آئیں اور عدالت کے سامنے اپنے نقطہ نظر کو رکھیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اپوزیشن کا جو سینٹ میں بل دیا گیا ہے جس پہ ساری جماعتوں کے دستخط موجود ہیں، ایک نیا قانون بنائے جانے کی بات کی گئی ہے پاناما کی تحقیقات کے لیے، اس کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے۔ اور بات بالکل ٹھیک ہے کہ جناب ایک کسی اخبار نے شائع کر دیا، کسی ادارے نے کچھ پیپرز جو ہیں وہ لیک کر دیے، اس سے پتہ چل گیا کہ پاناما میں کس آف شور کمپنیز ہیں، کتنا پیسہ ہے، کیا کچھ ہے، لیکن اس کو عدالت میں ثابت کرنا تو ہے، یہ بات تو ان کی درست ہے، بغیر ثابت کیے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ثابت کیا کیسے جائے گا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو
अपोजिशन का बिल सेनेट में पड़ा है जो स्टैंडिंग कमेटी के पास है। बिल्कुल एक ऑपोजिशन का बिल है, कैप्टन सफदर साहब ने हुकूमती बिल भी बतौर टीओआर वहां पे जमा करवा दिया है। इन दोनों बिल्स जिसपे के 7 माह तक तकरीबन पार्लियामेंट की टीओआर्स कमेटी बैठी रही और इत्तेफाक नहीं हो सका। मैं ज़फर अली शाह साहब से जानूं, ज़फर अली शाह साहब कितना आसान या मुश्किल ये केस है? जब एक चोर पकड़ा जाता है, पुलिस पकड़ती है, जनाब तुमने ये रोटी चोरी कर ली है, तुमने ये 100 रुपए चोरी किए हैं, या नैब ऑर्डिनेंस में जो कवानीन है उसमें ओनस किसके ऊपर डाला जाता है कि तुम ये साबित करो तुमने ये चोरी नहीं किया, एसेट्स बियॉन्ड मींस नहीं है? नैब में तो है ये बात है। बाकी जो ऑर्डिनरी लॉ है उसमें प्रोसिक्यूशन को भी साबित करना पड़ता है। तो अब ये नैब लॉ यहाँ पे वैलिड आएगा, एसेट्स बियॉन्ड मींस नहीं? वो तो जब जिस वक्त उस दायरे में जाएगा केस तो ये फिर उस वक्त देखा। अभी है सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हर डॉक्यूमेंट को, हर लाइन को उन्होंने अपनी एंगल से देखना है, उसकी अहमियत को। और फिर ये कहा जाता है चूँकि यहाँ पर ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री लड़ाई है, यहाँ पे यानी ओरल एविडेंस के अलावा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री लड़ाई है। मतलब तो डॉक्यूमेंट के बारे में कहा जाता है कि डॉक्यूमेंट नेवर। अरशद, मैं शाह साहब से एक लीगल सवाल करना चाहता हूँ। जी शाह साहब, ये जो आर्टिकल 190 है जिसके तहत जो कमीशन बनेगा उसको सारे इख्तियारात होंगे सुप्रीम कोर्ट के। जी तो आर्टिकल 190 के तहत वो नैब को नहीं कह सकते कि इस मामले की तहकीकात उस कानून का, वो गालिबन 95 है नैब ऑर्डिनेंस का, कि उसके मुताबिक इनके सवालात लिए जाएं जहाँ ओनर्स ऑफ प्रूफ इनके ऊपर है, डिफेंडेंट के ऊपर। देखिए जी, इसमें चूंकि 190 का आपने जिक्र किया है, 190 कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। और जिस तरह भी लाउड थिंकिंग जो सामने आ रही है कि जो कमीशन बनेगा वो कमीशन होगा वन मैन सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट की पावर उसके पास है। और फिर कपल्ड विद ये 190 की जो पावर है, वो तो पावर है इसीलिए कि इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो किसी को भी, वो आपको, मुझे, ABCD किसी को भी कहे कि भाई इधर आओ इस केस के, यानी नैब तो दूर की बात है ना, वो नैब को भी कह सकते हैं, वो FIA को भी कह सकते हैं, अपना जो जज साहब हैं वो खुद भी कर सकते हैं। लेकिन फाइनल बात ये है शफकत साहब कि जो पटिशनर है, मतलब है, उसने भी अपने केस को वहां पर साबित करना है कि मेरा केस क्या है, मैं आया क्यों हूं। मतलब बाकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास एम्पल पावर है, मतलब वो बिल्कुल TOR भी बना सकते हैं, वो जज रिटायर जज के हवाले भी कर सकते हैं, हाजिर सर्वर। लेकिन इसमें खूबसूरती ये है कि ये हाजिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और हाजिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अदरवाइज उसके पास सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, मैं आपको सिर्फ एक चीज बताता चलूं, जुमे के दिन 9 मई 2014 को कौमी असेंबली में डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक सवाल किया कि जनाब स्विस बैंकों में पाकिस्तान का कितना पैसा पड़ा है। तो राना मोहम्मद अफजल, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर फाइनेंस, उन्होंने जवाब दिया कि स्पीकर साहब, जो पैसा बड़ा है इनके नाम, उनके अकाउंट नंबर हमें मिल जाने चाहिए। या हकीकत यह है जनाब स्पीकर, यह बड़ी दर्दनाक हकीकत है कि 32 ट्रिलियन डॉलर, 32,000 अरब डॉलर इन टैक्स हेवन्स के अंदर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से चोरी करके रखा गया है, जिसमें स्विट्जरलैंड के 11 बैंकों में 7,000 अरब डॉलर पड़ा है, 7,000 अरब डॉलर पड़ा है। और उनके मिनिस्टर ने स्पीच दी है कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले लोगों का 200 अरब डॉलर स्विट्जरलैंड के बैंकों में पड़ा है। राना मोहम्मद अफजल साहब, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर फाइनेंस, ने 9 मई 2014 को, और ये नेशनल असेंबली के रिकॉर्ड का हिस्सा है ये दस्तावेज, कि इतने सारे पैसे वहां पड़े, अगर ये पैसे वापस आ जाएं तो पाकिस्तान को कर्जे लेने की जरूरत ही नहीं होगी। यहां पे नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा वापस आएंगे तो ये ओनरशिप कभी एक्सेप्ट की जाती है, कभी डिनाई की जाती है, ये क्या मामला है, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस केस के हवाले से कुछ हक़ाइक़ जो कि मंजर आम पे आते रहे। मरियम सफदर साहिबा ने 2011 में एक मीडिया से बात करते हुए कहा कि पता नहीं है मेरी जायदादें कहाँ से निकाल के ले आते हैं, मेरी तो ना पाकिस्तान में कोई जायदाद है, ना बैरून मुल्क कोई जायदाद है। क्या कहा था मरियम सफदर साहिबा ने, आइए ज़रा सुनते हैं। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ। मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। ये अगर इस बात को प्रूफ करते हैं
تو میں آپ جو بھی میں ماننے کو تیار ہوں کہ ٹھیک ہے کہ یہ جو بالکل کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. اور ناظرین پھر ہوا یہ کہ 3 اپریل کو پاناما پیپرز آ گئے، اس کے بعد ایک اور چینل پہ بات کرتے ہوئے مریم صفدر صاحبہ نے 2016 میں کیا کہا، آئیے ذرا سنتے ہیں. میں اپنے بھائی کی پراپرٹی میں ٹرسٹی ہوں، جس کی ٹرسٹ ڈیڈ میرے پاس ہے. میرے بھائی کی کمپنی ہے جی، میرے بھائی کی ساری وہ پراپرٹیز بھی ہیں، میں اس میں بالکل ایک ٹرسٹی ہوں. میرے بھائیوں کی پراپرٹیز ہیں جس میں میں ٹرسٹی ہوں. جی ناظرین آپ نے یہ بات سنی. ظفر علی شاہ صاحب، ٹرسٹی، بینیفیشل اونر، سول اونر، ان الفاظ کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ ٹرسٹی تو ٹرسٹ کا ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں کسی کا، وہ ٹرسٹ بن جاتا ہے اور جس کا آرڈر ہوتا ہے. باقی آپ نے کیا پوچھا کس کے؟ سول اونرشپ. ایبسلیوٹ اونر، ایبسلیوٹ اونر ہو، کوئی نو ادر شیئر ہولڈر یا کوئی اس کا کھاتہ دار، شریک کھاتہ دار نہیں. اور بینیفیشل اونرشپ، بینیفیشل جو فائدہ اٹھا رہا ہو اس کا، جو فائدہ اٹھا رہا ہو. انٹرسٹنگ. سینیٹر سعید غنی صاحب، جب ہم ٹیکس ریٹرنز دیکھتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے، تو اس میں پتہ لگتا ہے کہ حسین نواز شریف صاحب جو کہ بیرون ملک رہتے ہیں، ان آف شور کمپنیز کی ملکیت ان کی بھی ہے، وہ بھی ڈالرز میں بینکنگ چینل کے ذریعے پیسے بھیجتے رہے. اور میاں نواز شریف صاحب نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جواب جمع کروایا ہے، اس میں کہتے ہیں کہ میرا تو کسی آف شور کمپنی سے تعلق ہی نہیں ہے، نہ پاناما پیپرز میں میرا نام آیا ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا اپنا نام تو اس میں نہیں ہے، لیکن جو سوالات ہم نے اٹھائے تھے اور جو پھر دوبارہ میں ریفرنس دیتا ہوں، اسی جو ایک پاناما انکوائری کمیشن بل ہم نے بنایا ہے جو سینٹ میں ہے، اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. وہ تو اب قصہ ماضی نہیں ہو کہ آپ کا سینٹ کا بل سینیٹر سعید غنی صاحب، کیونکہ سپریم کورٹ ابھی وہ زندہ ہے، اور 8 تاریخ کو، پہلے 7 تاریخ کو آنا تھا اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں، لیکن ایک دن وہ ڈیٹ آگے ہو گئی. اب 8 نومبر کو میٹنگ ہے، اس میں وہ آ رہا ہے اور ہم اس کو پرسو کریں گے اور انشاءاللہ کمیٹی سے اس کو تھرو بھی. اچھا، اگر وہ والا بل بن جاتا ہے تو اس کی اس کیس پہ تو کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، کیونکہ سپریم کورٹ نے انڈر آرٹیکل 184(3) اپنی جورسڈکشن استعمال کی ہے، آرڈر میں لکھ دی ہے یہ چیز. اور ماضی میں جب آپ کی حکومت تھی تو سپریم کورٹ اس طرح کے بہت سے کیسز کے فیصلے کر چکی ہے. تو وہ آپ بل لاتے رہیں، پھر وہ آئندہ کے کیسز کے لیے ہو جائے گا، ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ تو نہیں ہو سکتا اس کا. اچھا صاحب، اب اس وقت تو افتخار محمد چودھری بیٹھے تھے جو آئین سے ماورا بھی فیصلے کرتے تھے. وہ جو ان کی خواہش ہوتی تھی، جو ان کی دل چاہتا تھا، وہ فیصلہ آتا تھا، اس کے بعد وہ کہتے تھے عمل درآمد کرو. تو ہمیں کم از کم یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اس وقت افتخار چودھری سپریم کورٹ میں نہیں ہیں، اور جو ججز بیٹھے ہیں وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر چیزیں چلائیں گے، اور اس کی کوشش بھی شاید کر رہے ہوں گے. لیکن یہ کہنا کہ جی اگر وہ قانون بن جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات درست ہے. اگر پارلیمنٹ کسی قانون کو بناتی ہے، اس قانون پر عمل درآمد کرنا اور اسی قانون کی روشنی میں سپریم کورٹ کو جو ہے وہ فیصلے بھی کرنے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ قانون بن جائے اور سپریم کورٹ اس کو اٹھا کے طرف پھینک دے کہ جی یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن میں جو بار بار اس کا حوالہ دے رہا ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک جامع قانون ہے جس کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں. ابھی تو ہم دیکھیں بات کر رہے ہیں نا کہ جی انہوں نے ڈکلیریشن غلط دے دی اور اب جا کے سپریم کورٹ میں بتائیں گے. اس قانون کے ذریعے وہ پوری منی ٹریل ہم ڈھونڈیں گے. جی بالکل، میں نے وہ پڑھی بھی ہے، اعزاز احسن صاحب نے ڈرافٹ کی 70 سوالات بھی آپ نے پارلیمنٹ کے ریکارڈ کا حصہ بنائے. شفقت محمود صاحب، سینیٹر سعید غنی صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ والا بل اوپر حکومت نے بھی ایک بل تیار کیا ہوا ہے، یہ والا بل جیسے کہ سینیٹر سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں اگر پارلیمنٹ پاس کر دیتی ہے تو اس کا آپ کے خیال میں اس کیس پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ حکومت وہ بل پاس کرے جو ہم نے اور پیپلز پارٹی نے مل کے بنایا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ صرف یہ ہے کہ ساری کوشش جو حکومت کی اس وقت، نون لیگ کی اس وقت کوشش ہے، وہ ہے کسی طرح سے سپریم کورٹ کے معاملات کو ڈیلے کرنے کی. آپ نے دیکھا پہلے مینٹینیبلٹی کا سوال اٹھایا، پھر 15 دن مانگے، پھر کہا کہ کاغذ مس پلیس ہو گئے، پھر کہا کہ ان سے رابطہ نہیں ہو رہا. یہ ساری جو ایک پیٹرن اور سیکوینس نظر آ رہا ہے. اور آج ہم اس پہ تھوڑا بات نہیں ہوئی جو وطن پارٹی کی طرف سے اپلیکیشن آئی ہے، اس کے بارے میں بھی مجھے تو بڑے شکوک ہیں کہ وہ کس نے ڈالی ہے اور کیسے ڈالی ہے. لیکن یہ جو بل ہے، یہ بل کا کسی طریقے سے لا بنتا مجھے اس طریقے سے نظر نہیں آتا. اگر ڈیلے کرنے کے چکر میں یہ کوئی کوشش کرتے ہیں کہ جی آئیے بیٹھے بات کرتے ہیں یہ وہ، اور ساتھ اپلیکیشن ڈالتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ میں ہم آپ بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں، یہ وہ پچھلے 6 مہینے سے باتیں کر رہے ہیں، کوئی رزلٹ نہیں نکلا.
اس کا بھی رزلٹ نہیں نکلے گا. صرف اور صرف ایک ہی کوشش ہو سکتی ہے کس طرح سپریم کورٹ کے معاملے کو ڈیلے کیا جائے, لیکن جو سپریم کورٹ نے اس دن ویو لیا ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ کوئی ڈیلے کی چانس نظر نہیں آ رہی مجھے. رائٹ شفقت محمود صاحب, یہاں پہ میں آپ کو ناظرین جرسی کا جس کا ہم نے حوالہ دیا, بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے پارلیمنٹ کے فلور پہ بات کی. سٹولن ایسٹ ریکوری انیشیٹو پہ بینیفیشل اونر آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اس میں باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے بینیفیشل اونر میاں نواز شریف صاحب ہیں. جی ہاں, یہ وہی چینرن جرسی پرائیویٹ لمیٹڈ ہے, ایک آف شور کمپنی جس کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنے پریس نوٹ میں کہا تھا کہ فیصل بینک کے ذریعے ہم نے $20 ملین ریز کیے چودھری شوگر مل کے لیے. وہ چودھری شوگر مل جو ٹیکس اثاثوں میں ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب, مریم صفدر صاحبہ اور خاندان کے دیگر لوگ ان کے شیئر ہولڈرز ہیں. یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ناظرین بات کریں گے کہ آج سپیکر ایاز صادق صاحب نے کافی سارے وہاں تو بیانات دیے, لیکن ایک اور بیان دیا کہ ظفر علی شاہ صاحب کو پارٹی ٹکٹ نہیں دیا گیا, تو اس لیے یہ کچھ باتیں کرتے ہیں. میری رائے یہ ہے کہ ظفر علی شاہ صاحب ایک سچے آدمی ہیں جو کہ ہمیشہ حق اور سچ کی آواز بنے رہے, اور جس وقت تمام لوگ میاں صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور میاں صاحب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو صرف ظفر علی شاہ صاحب کھڑے تھے. ان سے پوچھیں گے کہ ایاز صادق صاحب کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی, اور آگے منڈے کو ڈیولپمنٹ کیا ہوگی, اور شیمراک کا قصہ کیا ہے. ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین. قومی اسمبلی کے سپیکر ایاز صادق صاحب نے آج ایک بات کی کہ ظفر علی شاہ ٹکٹ نہ ملنے پر باتیں کر رہے ہیں. ارشد صاحب, ایاز صادق صاحب شریف آدمی ہے, کلیگ ہے, دوست ہے. آپ کی کون سی باتیں ناگوار گزری ہیں ان کو میرا خیال ہے میں نے وہ جو ایک مشورے کے طور پہ دی ہے, ایک تاٹ کے غالباً ادھر یا آپ ہی کے ڈیسک پہ بیٹھے ہوئے, وہ جس میں نے کہا ہے کہ بھئی اس وقت جو صورتحال ہے پارٹی کی, تو اگر یہ مناسب ہو تو چودھری نثار علی خان صاحب کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے. اور اسٹیپ اس پر میرا خیال آج انہوں نے ریئیکشن کیا کہ ہماری پارٹی میں اس قسم کی کوئی سوچ نہیں ہے, اور ظفر علی شاہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے حصے کا جواب دیتا ہوں, دوسرے کا میں کومنٹس ابھی نہیں کرتا, وہ میں ادھار چھوڑتا ہوں ایاز صادق صاحب پہ. ایاز صادق صاحب پہ اس دفعہ میں شفقت محمود صاحب آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, آپ کو یہ پتہ ہے ایک لا فرم ہے کارنیلیس لین اینڈ مفتی, اور اس کے پارٹنرز ہیں حامد خان صاحب جو کہ آپ کے وکیل ہیں, اور سلمان اسلم بٹ صاحب جو کہ وزیر اعظم شریف خاندان کے وکیل ہیں. تو کیا کہتے ہیں آپ, وکلا تو بڑا پروفیشنلی ہینڈل کرتے ہیں, آپ کے علم میں یہ بات ہے آپ کی پارٹی کے؟ جی میں نے مجھے پتہ لگا اس بات کا, میرا خیال ہے شاہ صاحب بہتر بتا سکیں گے کہ لا فرمز میں کافی سارے پارٹنرز ہوتے ہیں, سب اپنے اپنے پریکٹس کرتے ہیں. جہاں تک میری سمجھ ہے لا فرمز کی ورکنگ کے مطابق کہ ان کا سٹاف, ان کا سلسلہ جب بھی کوئی کیس لائر لیتا ہے تو وہ الگ ہوتا ہے, تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ شیئرڈ سٹاف یا ایسی کوئی چیز ہے. لیکن لا فرمز کی جو ورکنگ کے بارے میں مجھے سمجھ آئی ہے, شاہ صاحب شاید اس کو زیادہ بہتر. بالکل, شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں. سینیٹر سعید غنی صاحب, آپ سے میں جاننا چاہوں گا, بابر اعوان صاحب ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی سینیٹر ہیں, اور اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کا کیس لیتے ہیں تو اس پہ آپ کی جماعت کو تو کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا؟ نہیں, بالکل نہیں ہوگا. وہ ایک پروفیشنل وکیل ہیں, اور ان کسی بھی وکیل کے اوپر کوئی جماعت یہ پابندی نہیں لگا سکتی کہ آپ کیسز صرف اپنی جماعت کے لوگوں کے لیں گے, کسی اور کا نہیں لیں گے. اور وہ پابند بھی نہیں ہوتے پارٹی لائن فالو کرنے کے کسی بھی صورت میں, کیونکہ ٹکٹ آپ کی جماعت کا ہے یقیناً, اینڈ ایز اے پروفیشنل وہ کسی کو بھی ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. نہیں, جی اگر کیسز ان کو لینے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ نہ پارٹی چاہتی ہے, نہ ان کو اس بات کا پوچھنا چاہیے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو نہیں ہوتا نا, ایسی تو کوئی چیز نہیں آتی آڑے اس طرح کے پروفیشنل کاموں میں؟ نہیں, دیکھیں بے شمار مثالیں ہیں, اور کوئی پہلی بات نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی وکیل جو ہے وہ کسی اور جماعت کی طرف سے. اعتزاز احسن صاحب نواز شریف صاحب کے مقدمے بھی لڑتے رہے ہیں ماضی میں. فاروق نائک صاحب ہوئے ہیں, اعتزاز احسن صاحب ہوئے ہیں, لطیف کھوسہ صاحب ہوئے ہیں, بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں. ویسے پاکستان پیپلز پارٹی لیفٹ آؤٹ نہیں فیل کری کہ اتنے بڑے بڑے وکلا, لطیف کھوسہ جیسے, بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب جیسے, وہ اس کیس کا حصہ نہیں ہے, اسی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو مانتے نہیں اور ہم اس پہ پروٹیسٹ کریں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ اختیار پیپلز پارٹی کو کم از کم دیں کہ ہم خود طے کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ظفر علی شاہ صاحب, کارنیلیس لین اینڈ مفتی, نواز شریف صاحب کے وکیل اور عمران خان صاحب کے وکیل پارٹنرز,
اور جو اس وقت مشاورت چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف میں کہ جی بابر اعوان صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں ان کو لے کے آ کے یہ کیس لڑا جائے، یہ پروفیشنلی کتنا آپ کے لیے آسان ہوتا ہے وکیلوں کے لیے؟ اس میں ارشد صاحب جہاں تک تو بابر اعوان صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی نہیں، وہ تو چونکہ کسی پیپل پارٹی کوئی کسی لا فرم کا نام تو نہیں ہے نا، وہ تو پولیٹیکل پارٹی ہے. پولیٹیکل پارٹی میں بے شمار لاکھوں کروڑوں لوگ ہوتے ہیں اور اس میں وکیل بھی ہوتے ہیں، انجینئر بھی ہوتے ہیں، تو وہ اپنے طور پہ اپنی انڈیویجول پہ وہ کر سکتے ہیں. ان پہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات کوئی یہ پروفیشن ہمارا بار کونسل ایکٹ جو ہے پیپلز پارٹی کا سینیٹر تحریک انصاف کا مقدمہ لڑے تو پروفیشنلی صحیح ہے، کوئی صحیح ہے، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن جو دوسرا آپ کہہ رہے ہیں نا مجھ سے، وہ ان مائی اوپینین اینڈ آئی میں بی رانگ، لیکن اللہ کی مہربانی سے میں سمجھتا ہوں آئی ایم ناٹ رانگ. دیٹ از پروفیشنل مس کنڈکٹ. وہ ایک فرم ہے، ایک فرم کا ہی اگر اس کے 12 ڈائریکٹر ہیں یا 12 پارٹنر ہیں، ایک وکیل ایک کا ہو جاتا ہے، دوسرا دوسرے اس کے اپوزٹ کا ہو جاتا ہے، دونوں کو فیسیں ایک کٹی میں جائیں گی اور وہ تقسیم ہوں گی. دس از پروفیشنل مس کنڈکٹ. میں سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک یہ پیشہ ورانہ جو ہے یہ بددیانتی کے زمرے میں آتا ہے کہ ایک ہی فرم کے 2 وکیل، ایک پرائم منسٹر آف پاکستان کے ہو گئے ہیں، دوسرے جناب عمران خان صاحب کے ہو گئے ہیں. مطلب اس پہ کیس پہ تو اثر نہیں پڑے گا کیونکہ پروفیشنل لوگ ہیں، پروفیشنلی آرگو کریں گے. فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا، مے بی کہ کوئی وہاں پر پوائنٹ آؤٹ کر دے یا سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے تئیں یہ پوچھ لے کہ اچھا یہ جو وکلا کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس میں ایسی یہ ہمارا بار کونسل ایکٹ ہے، اس میں ممانعت ہے اس چیز یہ کوئی بالکل مطلب اس میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وکیل ایک ہی فرم کا آدھا حصہ. رائٹ شفقت محمود صاحب، اگر ایک بھینس ہے، بھینس کا ایک سینگ ایک وکیل کھینچ رہا ہے، دوسرا سینگ دوسرا وکیل کھینچ رہا ہے تو دودھ کون نکالے گا؟ نہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کیونکہ بار کاؤنسل کی ایکٹ میں کیا یہ اس کا درج ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ جو لا فرمز ہوتی ہیں ان میں 15 20 25 پارٹنرز ہوتے ہیں، وہ اپنی اپنی پریکٹس کرتے ہیں اور وہ پروفیشنلی اپنا کام کرتے ہیں اور امید ہے کہ یہ بھی اپنا پروفیشنلی کام کریں گے اور اپنی ایسوسییشن یا پارٹیز جن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنے کام پہ اثر انداز نہیں ہونے دیں گے. شفقت محمود صاحب، سینیٹر سید غنی صاحب اور ظفر علی شاہ صاحب، آپ تینوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین انشاءاللہ کل کوشش کریں گے کہ آپ کو ایک اور آف شور کمپنی اور اس کا منی ٹریل بتایا جائے کہ کس طرح کا ہے، کس نے کیا کہا.